أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا دیا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس نماز کی طرف پکارنے کو مذاق بنا لیتے ہیں اور کھیل بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم انتقام نہیں لیتے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ کی ذات پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثریت وہ فساق اور فجار کی ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ برا اجر پانے والے لوگ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر وہ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ، اور ان میں سے کسی کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور کسی کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، اولئک شر مکانا، یہ بہت بری جگہ کے لوگ ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے، وہم قد خرجوا بھی، اور نکلے بھی آپ کے پاس سے کفر کے ساتھ، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی جی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کے کاموں میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے درویش اور ان کے والاحبار اور ان کے علماء، عن قولهم الاسم، ان کے برے گناہ کے کاموں سے، واکلهم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ آیات اس کے اندر بڑی سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں سے بالکل قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ کے نازل کردہ دین کو کھیل تماشا مذاق بنا لیتے ہیں۔ ان آیات کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کفار تو دین کا مذاق اڑاتے ہی ہے، وہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ دین کا مذاق اڑانا اور جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مذاق اڑانا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی نقالی میں ہمارے بعض ناواقف مسلمان بھی وہ اپنی کسی نہ کسی دین کے رکن کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، نماز کا، کسی اور چیز کا۔ جیسے کچھ عرصے کی بات ہے کہ ہم ایک گشت کر رہے تھے یہاں پہ، اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ گئے، اپنے محلے کی ایک مارکیٹ میں گئے، دکان میں بات کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ہوتی ہے، کون تیسری اپنی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، بڑا پڑھا لکھا گریجویٹ بندہ، کہ تم لوگ پتھروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نماز کی بات کرنی ہے، تو ان پتھروں کے زمانے کی بات، یعنی بہت چھوٹی بات وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نماز اور یہ وضو، یہ استنجا، یہ فلاں اور یہ فلاں، ان کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان آیات کے اندر، اور کہا یہ جو کام ہے نا دین کا مذاق اڑانا، دین کے کسی بھی رکن کا، رکن تو بہت دور کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک سنت پہ انسان عمل نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ سنت چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے، کسی سنت کا مذاق اڑائے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی کیوں نہ ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو دین کے باقی جو بڑے ارکان ہیں، جو نماز ہے سب سے بڑا رکن ہے ایمان کے بعد، قرآن میں سینکڑوں جگہ اس کا ذکر آتا ہے، کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا اور آج بھی ہے، تو ان کا مذاق اڑانا، پھر انسان اپنے آپ کو پھر مسلمان سمجھتا رہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے خارج ہو کے دنیا سے جاتا ہے اگر توبہ طائب نہ ہوا ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود اور مذاق بنا لیا ہے، حالانکہ وہ کفار ہے، تو ان کے ساتھ بھی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے
جن کو کتاب دی گئی ہے، عام کفار بھی نہیں، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جن پر آسمانی کوئی کی کتاب نازل ہوئی ہے، والکفار اور عام کفار جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اہل کتاب تو صرف یہود اور نصارہ ہے نا، جن پر تورات انجیل نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی عام کفار ہے، اگر وہ بھی تمہارے کسی بھی دین کے رکن کا کسی بھی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ان کے ساتھ تمہیں جاریاں لگانے کا، دوستیاں لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اولیاء تم ان کو دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم دوستیاں لگاؤ گے تو دیکھ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پھر اس کا حساب کتاب بھی کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو نا، اذان دیتے ہو نماز کے لیے، لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اذان ذریعہ ہے نماز کی طرف دعوت دینے کا لوگوں کو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ اس عمل کو یعنی اذان کے عمل کو اور نماز کے لیے جمع کرنے کے عمل کو کھیل کود بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں کہ دیکھو اذان۔ اور آج ہم ہمارے اکثر دیکھیں ہیں کہ مؤذن کی جو اذان دینے والے اس کی کتنی قدر کی جاتی ہے۔ یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے نا، کفار ہیں ان کے ساتھ بھی قطع تعلق کا حکم دیا جا رہا ہے، جو اس طرح کی یعنی وہ کرتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں۔ تو اگر مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرنا شروع کر دے تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی مؤذن ہے یا کوئی بھی دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہیں، تو ان کی عزت اور ان کا حوصلہ، ان کی عزت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کا اعزاز اور اکرام کرنا، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر ہم ان کی کسی وجہ سے توہین کر رہے ہیں، اس شعبے کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس طرح سمجھا جاتا ہے، پھر اپنے ایمان کی انسان خیر منائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، پھر کہا کہ جو اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عقل ہے ہی نہیں، یہ عقل سے بالکل خالی لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ سمجھتے رہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم انتقام نہیں لے رہے ہم سے سوائے اس بات کا کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آئے۔ یہ اب ایمان والوں کی صفت ہے، کل بھی چند ایک صفات ایمان والوں کی بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا درس ہوتا ہے اور احادیث کا درس ہوتا ہے، اور اس میں درس میں کوئی بھی ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو انسان کوشش کرے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی، انسان کوشش کرے کہ یہ صفت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ جس طرح کل نماز کے بارے میں بات ہوئی ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نا ان سے انسان رکتا رہے۔ بس یہی ہمارا دین ہے، جو قرآن بولے یہ کرنا ہے تو انسان کرنا شروع کر دے، کوشش کرے، اور جن سے منع کر دے تو انسان رک جائے۔ دین کوئی اتنا پہاڑ نہیں ہے کہ انسان اب بولے کہ یار دین تو بہت مشکل ہے، تو یہ ہمالیہ پہاڑ ہے، کون چڑھے اس کے اوپر۔ نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ دنیا کے چند ایک پیسوں کے لیے لوگ دنیا کی خاک چھانتے، نہ سردی دیکھتے نہ گرمی دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہے کہ سخت سردی کی رات ہوتی ہے، ایک پانی لگانے والا زمین میں وہ جاتا ہے، پانی لگاتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو بہت سردی، یار کیسے نماز کے لیے جائے؟ یہ تو ہماری اپنی بہت بڑی سستی ہے۔ تو کوئی اگر اہمیت ہو ان چیزوں کی تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت کے لیے کیا ہے؟ آمنا باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا، کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما انزل الینا، اور ایمان لے کے آنا ان چیزوں پر جو پہلے ہم پر نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن، اور اس میں احادیث بھی آ جاتی ہے، سنت نبوی بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین وہ بھی وحی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کوئی بھی کلمات ادا نہیں فرماتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا قرآن اور احادیث کی صورت میں اس پر ایمان لے کے آنا۔ وما انزل من قبل، اور ہم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، یا قرآن سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات اور انجیل جو اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئی، اس پر ایمان لے کے آنا کہ تورات بھی حق کتاب تھی، انجیل بھی حق تھی، اور زبور بھی حق کتاب تھی، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے سارے کے سارے حق اور سچ تھے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں سب سے برا انجام، سب سے برا بدلہ پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ اب دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں امت کو کہ اللہ کے یہاں سب سے برا مقام پانے والے لوگ کون کون سے ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وہ کون کون سی اعمال ہے؟ اس پر ایک بڑی تفصیل ہے کہ کون کون سی اعمال سے کام کرنے سے اللہ کی لعنت انسان کے اوپر آتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ وغضب علیہ، اور وہ بندے جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ اللہ کے جہاں بہت برے لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ بھی جن میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، وہ ان کا تفصیلی واقعہ 9 پارے کے اندر آئے گا، یا یہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا تھا
کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا کہ باقی دن پکڑنا، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے۔ جس طرح اس امت کو جمعے کے دن عبادت کے لیے دیا گیا ہے کہ باقی دنوں میں خوب کام کرے، لیکن جمعہ کا دن تھوڑی خوب صفائی ستھرائی کر کے جمعے اپنے آپ کو تھوڑا سا جلدی فارغ کر کے جمعے کے لیے آ جائے۔ لیکن ہم اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جمعے میں بھی آخری ٹائم میں بالکل آتے ہیں، تو منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ آج امت کیوں نہیں بن رہی ہے بندر اور خنزیر، اور کیوں نہیں دھنس رہی ہے، کیوں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ فرمانا اور ان کی صورت مسخ نہ فرمانا اور ان کو بندر اور خنزیر نہ بنانا، وگرنہ وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں اس امت کے اندر جو پہلے قوموں نے کیے ہیں۔ پہلے قوم میں ناپ تول میں کمی کی ہے، وہ بھی یہ امت بھی کر رہی ہے۔ پہلے فحاشی اور بے حیائی کے کام کیا ہے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو یہ امت ان سے شاید بڑھ چڑھ کے کر رہی ہو۔ شراب نوشی، زنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اپنے نبی کو ہم تھوڑا یاد رکھا کریں، جن کی دعاؤں کی وجہ سے ہم آج بچے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے۔ وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ اللہ کے جہاں بہت برے لوگ ہیں جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی دیکھا دیکھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے لوگوں کے قوانین کو پسند کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کے۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ اللہ کے یہاں بہت بری جگہ پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور اے نبی جی جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو اپنی زبانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ حقیقت ان کی یہ ہوتی ہے کہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں، وہم قد خرجوا به، اور یہ جب نکلتے ہیں آپ کے یہاں سے تو یہ کفر کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہ پہلے واقعہ پڑھا تھا نا کہ انہوں نے یہود کے جو بڑے لیڈر تھے انہوں نے اپنے بندوں کو کیا کہا تھا کہ وہاں جانا، وہاں جا کے مجلس میں بیٹھنا اور وہاں ایسی اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ کی مجلس سے، پھر کہنا کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ پھر جب باہر واپس آنا تو انکار کر دینا کہ یار ہمیں تو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، پھر کوئی ایمان سے انکار کر دینا تاکہ باقی جو لوگ ہیں نا وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہود جو بڑے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے ایمان لے کے آیا لیکن پھر ایمان سے پھر گئے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ کوئی نہ کوئی تو ہوگی وجہ کہ کیوں ایمان سے پھر گئے ہیں، تو باقی لوگ بھی پھر جائیں گے ایمان سے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، جانتا ہے جو کچھ لوگ دلوں کے اندر چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ اس آیت کو تھوڑا سا ہم غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اس آیت کے تناظر میں۔ یہ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بارے میں کوئی خاص فکر مندی بھی نہیں ہوتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی جہاں یہ بہت برا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی جی آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے، یسارعون، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں۔ جب گناہ کی باری آتی، جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہر ایک منصوبے بنا رہے ہوتی ہے، ڈھول کے، کھیل تماشے کے، ناچ گانے کے، اور فلاں، اور اکثر کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کوئی اکثر کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا اور مخلوط ماحول بن جاتا ہے، مرد عورت کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یسارعون فی الاسم والعدوان، خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، نیکی اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں۔ اگر کوئی بات سمجھانے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو، تو سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار خوشی کا موقع ہے، خوشی کرنے دے، کیا آپ لوگوں نے ہر جگہ میں دین کو گھسیڑا ہوا، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام کھانے میں بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں، حرام کھانے میں۔ حرام کھانا حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جائے نا، ایک لقمہ، تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہوگا۔ اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے ایک لقمہ منہ کے اندر چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، پتہ ہی نہیں تھا۔ جب بعد میں بتایا کسی نے کہ یہ تو فلاں میں نے نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت میں، تو یہ اس نظر کا یہ کھانا تھا جو آپ نے کھایا ہے، تو اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے اس لقمے کو جب تک باہر نہیں نکالا آپ کو سکون نہیں ملا، آرام نہیں ملا۔ ایک لقمہ تھا لیکن وہ حرام کا تھا، تو جب تک نکالا نہیں ہے تو جب انسان کی ساری نشو و نمائی حرام سے ہو، حرام پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کاروبار حلال ہے حرام ہے، جس طرح آج یعنی ہمارے جو نسلیں ہیں وہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہی ہیں، یوٹیوب پہ خوب پیسہ آ رہا ہے، پیسے کما رہے ہیں اور گھر والے خوب کھا رہے ہیں، خوب دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ختم بھی پڑھے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی ماشاءاللہ بڑی تنخواہ آئی ہے، یوٹیوب سے ختم بھی پڑھا ہے اور مدرسے میں بھی جا کے دیا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی برکت ہو جائے گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال کا یا حرام کا۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے اپنی شریعت کو، دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ ہماری جو مزاج کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو مزاج کے خلاف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے نا تو وہ اس کے مزاج کے مطابق ہے، اس کو حرام نہیں سمجھتا، اور اسی سود کے پیسوں سے جب جاتا ہے کوئی گوشت لینے جاتا ہے تو وہ حلال گوشت تلاش کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام گوشت کر رہا ہو نا، کتے بلی کا یا حرام جانور کا، تو سارے کے سارے اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور یہ آدمی بھی چڑھائی کر دے گا اس کے اوپر جو سود کا کاروبار کرتا ہے کہ تو بھائی کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے، تو نے کیا حرام جانور ذبح کیا ہوا ہے اور اس کا گوشت یعنی تو بیچ رہا ہے، تو یہ یعنی خوف خدا نہیں ہے، یہ بندہ بھی کہے گا
کیوں کہ اس کو تو یہ حرام کا سمجھتا ہے، لیکن اپنے سود کی جو کمائی ہے اس کو حرام کا نہیں سمجھتا، حالانکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور سارا روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اپنی کمائی کو ہمارے کمائی کے ذرائع وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حرام کے یا مشتبہ ہے۔ تو یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارے روزے اور یہ فلاں اللہ کے یا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جب جسم کا نشو و نما جو ہے نا وہ حرام مال سے ہو۔ اس وجہ سے کبھی پوچھ بھی لیا کرے اپنے بچوں سے کہ یار بچوں سے بھئی آپ جو کام کر رہے ہو نا، یہ کام پہلے یعنی کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، غلط ہے تو نہیں، لیکن کمائی آ رہی ہے لاکھوں کے حساب سے، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، تو فرمایا کیوں نہیں روکتے ان کے جو درویش لوگ ہیں اور ان کے جو علماء لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں عن قولهم الاثم، ان کے گناہ کی باتوں سے، واکلهم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہاں علماء کی بھی ایک ذمہ داری ہے، جو دیندار لوگ ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح سے کمائی کرنا یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے غلط ہے، یہ بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پھر تیار کر کے رکھیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، تو لوگوں کو بتائیں۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے، یعنی علماء کا کام بتانا، آگے عمل کروانا یہ علماء کا کام نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا راستے پہ ڈالنا یہ علماء کا اور یعنی دینی دعوت دینے والوں کا کام نہیں ہے، صرف بتانا کام ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، تو یہ بہت برا ہے یہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔